انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ آپ نے بہت اچھی تقریر اور بہت اچھی نعت شریف مختلف سرکار کی سن لی ہے۔ میں بس آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ گلشن محمدی کے دستار بندی کے موقع پر حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اٹھنے سے پہلے ہماری اور آپ کی سب لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ آپ بول دیں آمین۔ معزز سامعین کرام، کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن عظیم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے اس دعوے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ مولانا صاحب آپ مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہر مذہبی اپنے مذہبی کتاب کے بارے میں یہی کہا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں آپ کا دعویٰ قبول نہیں ہے، ہم آپ کے دعوے کو رد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم کے تعلق سے کسی غیر مسلم کا نظریہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ ایک عربی کا نہایت ہی مشہور و معروف مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضل و کمال تو تب ہے کہ جب دشمن اور اغیار بھی اس کی گواہی دے۔ چنانچہ کسی زمانے میں فادر آف نیشن یعنی راشٹر پتا گاندھی جی نے قرآن عظیم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار ان لفظوں میں کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اس کتاب یعنی قرآن عظیم کا مطالعہ کیا، مجھے اس کتاب کے الہامی اور آسمانی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے۔ آگے چل کر وہی گاندھی جی کہتا ہے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ معزز سامعین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، اور آج یہ نام نہاد کافر مرتد دو ٹانگ کا جانور قرآن عظیم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر اتارا۔ کتابیں تو دنیا میں بہت ہے، بڑی ضخیم، بڑی دلاویز، حقائق و دقائق سے لبریز، مگر اس کتاب کا کیا کہنا، اس کی شان ہی نرالی ہے، اس کا حسن و جمال اگر ایک طرف قلب و روح کو سرور بخشتا ہے تو دوسری طرف بڑے سرکشوں اور مغرور پیشانیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن عظیم کا نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور فلاح و کامرانی ہے۔ قرآن عظیم صرف لوگوں کے لیے
ذریعہ نجات نہیں ہے بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت، خواہ وہ یہودیت ہو یا عیسائیت، ہندومت ہو یا برہمنیت، بلا تفریق مذہب و ملت پوری دنیا انسانیت کے لیے ذریعہ نجات اور اکسیر اعظم ہے۔ قرآن عظیم کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھر گیا، اور صرف سدھرا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے، نبی اللہ رب العزت نے جس جگہ قرآن عظیم کو اتارا وہ عرب کی سنگلاخ اور بنجر زمین تھی، جہاں کے رہنے والے ظاہری شکل و صورت میں تو انسان تھے لیکن انسانیت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و بربریت اور جہالت و نادانی میں وہاں کے لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ایک بھائی کی تلوار اپنے بھائی کا خون پینے کے لیے ہمیشہ نیام سے باہر رہا کرتی تھے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا اور چشم فلک نے ملاحظہ کیا کہ وہ لوگ قرآن اور صاحب قرآن کی برکت سے کیا بن گئے، اور جب قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت اور حقانیت کا اعلان کیا اور دنیا والوں کو للکارا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اے لوگو تمہیں قرآن عظیم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ، تو تاریخ گواہ ہے کہ قرآن عظیم کے اس چیلنج کے سامنے فصحاء عرب اور بلغاء عرب مبہوت ہو کر رہ گئے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ لیکن دوسری طرف اس کی ہماگی تاثیر اور مقناطیسی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس میٹھے چشمے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، حضرت سلمان پادریوں سے اپنا رشتہ توڑ کر فارس سے چلے آئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے قرآن کو سینے سے لگایا تو صداقت کے امام بن گئے، عمر فاروق اعظم نے قرآن کو سینے میں بسا لیا تو عدالت کے بادشاہ بن گئے، عثمان ذوالنورین نے قرآنی تعلیمات و احکامات پر عمل کیا تو سخاوت کے بیتاج بادشاہ بن گئے، علی مولا علی شیر خدا نے جب قرآن کو سینے میں بسا لیا تو علم و فن کے امام بن گئے، اور بارگاہ نبی سے یہ معزز خطاب ملا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے دروازہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خلفائے راشدین کی اس مقدس جماعت کو میں پوچھنا چاہتا ہوں خلفائے راشدین کی اس مقدس جماعت کو دین و دنیا میں اتنی بڑی کامیابی کیوں کر نصیب ہوئی؟ صحابہ کرام کو اتنی بڑی کامیابی کیوں کر نصیب ہوئی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے لوگو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، کہ تم میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو لازم پکڑ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خلفائے راشدین کو دین و دنیا میں اتنی بڑی کامیابی کیوں کر نصیب ہوئی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی کامیابی قرآن عظیم کی برکت سے نازل ہوئی، قرآن عظیم کی برکت سے حاصل ہوئی، کیونکہ جب وہ چلتے تھے تو قرآن کی اداؤں کو سامنے رکھ کر چلتے تھے، جب وہ سوتے تھے تو قرآن کے مطابق سوتے تھے، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا پھرنا قرآن کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں تک کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہی وہ بزرگ ہے جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھرایا کرتی تھی۔ آپ ایمان لانے سے قبل نبی پاک علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن سورہ طٰہٰ کی آیت نے آپ کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ یعنی حضرت عمر نے جب اپنی زندگی کا کنیکشن قرآنی پاور ہاؤس سے جوڑ لیا تو اب وہ صرف عمر بن خطاب نہ رہے بلکہ چہرے پر ہدایت کا نور چمکنے لگا۔ اب وہ عمر نہ رہے بلکہ امیر المومنین بن گئے اور علل اعلان کہنے لگے، اے بت کے پجاریوں، اے مکہ کے کافروں، اے ابو جہل تو بھی سن لے، اے ابو لہب تو بھی سن لے۔ اب عمر سے آنکھیں نہ ملانا
بنا، اسے قرآن کی ہدایت مل گئی ہے، عشق رسول کا خزانہ مل گیا ہے، اب دریاؤں پہ میری حکمرانی ہوگی، دریاؤں پہ میری حکمرانی ہوگی۔ عمر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی کٹی ہوئی گردن تو دیکھ سکتا ہے، مگر قرآن عظیم پر ذرہ برابر بھی آنچ آئے یہ عمر کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم اسے عمر فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن عظیم پر ایک حرف کی کمی بیشی آئے یہ مسلمان نہ کل برداشت کیا تھا، نہ آج برداشت کر سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک برداشت کر سکے گا۔ ایک بار سبحان اللہ بول دے اور درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آج دنیا ترقی کی بات کر رہی ہے، لوگ کافی خوشحال نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت، جاہ و حشمت، عزت و رفعت کی فراوانی ہے، مگر کیا واقعی انسان نے ترقی کر لی؟ کیا انسان کو راحت میسر آ گئی؟ کیا انسان کو سکون حاصل ہو گیا؟ ہرگز نہیں، انسان آج بھی درد سے کراہ رہا ہے، انسانیت زخموں سے چور چور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کل ماضی میں بیٹیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا اور آج 21ویں صدی میں بیٹیاں جہیز کی لعنت سے رو رو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ عائشہ کا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اس طرح ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی ترقی ہے، یہ کیسا انقلاب ہے؟ تو سنو، یہ ترقی نہیں ہے بلکہ تنزلی ہے، عزت نہیں ہے بلکہ ذلت ہے۔ دور جدید کی سب سے بڑی ناکامی اور تمام منصوبوں کے فیل ہو جانے کی واحد وجہ قرآن عظیم سے غفلت اور اسوہ رسول سے دوری ہے۔ تو اس غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کے ایک پیغام دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔